کی ادائیگی کرنے والوں کو اللہ اس کے رسول کا وہ کلام پیش کیا جائے جس کے نتیجے میں اللہ کا خوف بھی پیدا ہو اور اللہ سے امید بھی پیدا ہو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس آدمی نے بھی کوئی برائی کی، جس آدمی نے بھی کوئی برائی کی تو لازماً اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ جزا بدلے کو کہتے ہیں۔ جس آدمی نے بھی کوئی گناہ کیا اس کو اس کے بدلے سزا دی جائے گی۔ یہ ایک آیہ کریمہ کا حصہ ہے قرآن پاک۔ تو اس پر ایک گمراہ فرقہ معتزلہ جس کو کہتے ہیں، آپ لوگوں نے شاید نام سنا ہو، یہ ایک گمراہ فرقہ تھا، قرآن آج کل نہیں ہے، یہ قرآن دور میں معتزلہ۔ تو ان کا یہ عقیدہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ بندہ اگر توبہ نہ کرے تو ہر حال میں اس کو سزا اور عذاب دیا جائے گا کوئی گناہ کرنے کے بعد۔ ان کا یہ اور بھی ان کے بہت سارے، یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، ان کے عقائد بڑے خطرناک عقائد تھے۔ اس کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ توبہ کے بغیر بھی اگر کوئی مر جاتا ہے تب بھی اللہ اپنے کرم سے اگر اسے بخش دے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک مسئلہ ہے، جس چیز کو وہ معاف نہیں کرتا اس نے خود بتایا، وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ باقی چونکہ شرک تو آدمی وہ ایمان سے ہی نکل جاتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی اس سے مفاسد سرزد ہو جائیں، صادر ہو جائیں، توبہ کرے اللہ معاف کر دے، یہ سب سے احسن طریقہ ہے۔ اور گناہ پر توبہ کرنا یہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا، لیکن توبہ نہ کرنا بھی تو ایک گناہ ہی ہے نا، نہیں سمجھے بات؟ یعنی گناہ کیا اس کے بعد توبہ نہیں کی تو توبہ نہ کرنا بھی ایک گناہ تھا۔ تو پہلے بھی گناہ کیا، بعد میں بھی گناہ کیا، تو اللہ کی مرضی ہے کہ وہ دونوں گناہوں کو معاف کر دے یا تمہاری پکڑ کر لے۔ لیکن وہ کہتے تھے نہیں، صرف پکڑ کرے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ صرف وہ پکڑ کرے گا، عذاب دے گا، سزا دے گا۔ تو اس آیہ کریمہ کو باقاعدہ باب، ترجمۃ الباب کر کے امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ذکر کر کے پھر معتزلہ کا جواب دیا کہ اللہ نے یہ تو فرمایا کہ بدلہ دے گا، اس کا قول بھی ہے، تو وہ بدلہ امام بخاری نے فرمایا وہ دنیا میں کسی قسم کا ایسا مرحلہ اس کو دے دے، ایسے حالات سے وہ دو چار ہو جائے، جس طرح بیماری، رنج، مصیبت، تکلیف، تو وہ تکلیف، رنج، مصیبت جو دنیا میں اسے دی جائے گی وہی اس کے گناہ کا بدلہ۔ اس کو امام بخاری نے ذکر کیا، اور اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر جو دوسری دلیل ہے وہ یہ ہے، جس کو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اور اب بن حمید اور حاکم نے صحیح سند کے ساتھ جو حدیث روایت کی ہے، اس میں یہ فرمایا کہ جب یہ آیت اتری نا، کون سی؟ کہ انسان جو برائی کرے گا اسے بدلہ ضرور دیا جائے گا، تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کی کہ اب تو عذاب سے چھوٹنے کی کوئی صورت نہیں ہے، بولو
جب قرآن کی آیت آ گئی کہ جس نے برائی کی ہے اس کو بدلہ ضرور ملے گا، یعنی عذاب ہوگا، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا اب تو چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے، ہمیں لازمی عذاب دیا جائے گا اگر ہم نے کوئی گناہ کر لیا۔ تو اس وقت ارشاد ہوا کہ اے ابو بکر، اللہ تجھ پہ رحم کرے، اللہ تیری بخشش کرے، کیا تجھ پر بیماری نہیں آتی؟ کیا تجھ پر تکلیف نہیں آتی؟ کیا تجھے رنج نہیں ہوتا؟ کیا تجھ پر مصیبت نہیں آتی؟ تو انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، یہ تو آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ بس یہی تیرا بدلہ، یہی تیرا بدلہ۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک صورت میں اگر دیکھا جائے تو بندگان خدا کو جو اللہ تکلیفات دیتا ہے، مصیبتیں دیتا ہے، رنج و بلا دیتا ہے، مصیبت دیتا ہے، وہ اس بندے کے لیے بظاہر مصیبت ہوتی ہے، حقیقت میں بخشش و نجات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو بچانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ اللہ پاک جس کے لیے بلائی کا ارادہ کر لیتا ہے، نہیں سمجھے، اللہ پاک جس کے لیے بلائی کا خیر کا ارادہ فرما دیتا ہے تو اللہ پاک اسے مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جس آدمی کے بارے میں اللہ خیر کا ارادہ کرے، حضرات یہ بھی عجب ایک ماحول ہے کہ جس کو اللہ نے خیر دینی ہے اس کو کوئی نہ کوئی رنج دے دیتا ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے کوئی بیمار ہو جائے تو بظاہر مشکل ہے، کسی کو درد ہو جائے تو بظاہر مشکل ہے، کسی کو صعوبت پہنچے تو بظاہر مشکل ہے، کسی کا کوئی مال لٹ جائے بظاہر مشکل ہے، کسی کو کوئی نقصان ہو جائے تو بظاہر یہ سب چیزیں برداشت کرنا مشکل ہے، لیکن بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لو کہ جس آدمی پر آزمائشیں زیادہ آ رہی ہیں اللہ نے اس کی بہتری کا ارادہ فرما لیا، اللہ پاک نے اس کے لیے خیریت کا ارادہ فرما لیا، اللہ پاک نے اس کے لیے بہتری کا ارادہ فرما لیا۔ تو بتاؤ مجھے کہ وہ رب کتنا مہربان ہے کہ وہ تکلیفات دنیا کے سبب سے، دنیا کی آزمائشوں کے سبب سے اگر آخرت کی آزمائش سے آزاد کر دے اور چھوٹے موٹے گناہوں کا یا بڑے گناہوں کا بدلہ اس دنیا میں تکلیفات یا مصیبتوں یا آزمائشوں کی صورت میں یا بیماریوں کی صورت میں دے دے اور آخرت میں عذاب نہ دے، تو سمجھ لو واقعی وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ غفور بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے اس نے ایک ذریعہ اخذ کیا اور اس کے مطابق اپنے بندوں سے اس نے برتاؤ کیا۔ ایک اور حدیث ہے، اس کو بھی سماعت کر لیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مثل المؤمن ایمان والے کی مثال ایسے ہے کمثل خامۃ من الزرع، حضور نے فرمایا کہ مومن کی مثال درخت کی شاخ کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ درخت کی شاخ کی طرح ہے۔ فرمایا کہ من حیث اتتھا الریح کفاءتھا، کہ جب ہوا چلتی ہے تو وہ ہوا اس ٹہنی کو جھکا دیتی ہے، کیا کرتی ہے؟ وہ ہوا اس ٹہنی کو جھکا دیتی ہے۔ اور فرمایا فَإِذَا اعْتَدَلَتْ، اور اس کے بعد پھر وہ سیدھی ہو جاتی ہے۔
تو پھر فرمایا تکفأ بالبلاء، تو پھر اسے مزید تکلیفات کو برداشت کرنے کی صلاحیت دے دی جاتی ہے اسی ٹہنی کو، یعنی وہ ہلتی رہتی ہے، ہوا چلتی ہے، تو یہ ہوا کا چلنا گویا اس کو کبھی ٹیڑھا کرتا ہے کبھی سیدھا کرتا ہے، مصیبتوں کو برداشت کرنے کا اہل بناتا ہے۔ آپ نے ٹہنی دیکھی ہے ہوا چلی، وہ بیچاری کبھی ادھر کبھی ادھر، پتے اس کے گر رہے ہوتے ہیں، تھوڑی سی ہوا رکتی ہے تو سکون میں آ جاتی ہے، پھر ہوا چلتی ہے اور پھر ہلنا شروع ہو جاتی ہے۔ نبی نے فرمایا یہ مثال ایک مومن کی مثال ہے، یہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹہنی کا ہلنا جلنا یہ گویا مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں جو اس کو دی جاتی ہیں، اور اللہ اس کو ہمت دیتا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی جان کو ایسی تکلیف نہیں دیتا جس کی اٹھانے کی اس میں ہمت نہ ہو۔ جو بھی آپ کو ٹیسٹ دیا جائے تو all tests are given according to one's capacity. Tests are not given beyond our capacity, because Allah subhanahu wa ta'ala is our creator and He has put the power of bearing those hardships and tests. So the creator has created the power of bearing these things. سمجھے کہ جس آدمی کو اس میں کوئی فکر آ رہی ہے، کوئی سوچ آ رہی ہے کہ یہ کیا بات ہے، تو بات یہ ہے کہ آپ کو کس نے بنایا ہے؟ Who has created us? Who has created you? Allah subhanahu wa ta'ala. And the powers within our body, who has created those powers? Allah subhanahu wa ta'ala. So what we are capable of doing and things we are not capable of doing, this is all because of Allah subhanahu wa ta'ala. Because Allah subhanahu wa ta'ala has given us certain powers to bear the tests from Allah subhanahu wa ta'ala. And this is the example which has been given about a Muslim person according to the revelation and sayings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اس کے مقابلے میں فرمایا اللہ اکبر، اس کے مقابلے میں جو ہے اس کے لیے کیا فرمایا؟ والفاجر کالعذرا سماع معتدلۃ، اور کہتے ہیں جو فاسق و فاجر ہیں، جو کفر والے ہیں، جن کے لیے مصیبتیں نہیں ہوتی، بس وہ عیش عشرتی کرتے رہتے ہیں، تو کیا فرمایا ان کے لیے کہ ان کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے۔ صنوبر کا درخت یہ ایسے ہوتے ہیں، آپ نے جو ہمارے کشمیر کے لوگ ہیں انہوں نے چیڑ کا درخت دیکھا ہوگا جی، تو یہ بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے، بالکل سیدھا۔ فرماتے ہیں جو فاسق ہے فاجر ہے اس کی مثال اس سیدھے کھڑے درخت کی طرح ہے، ہوا اس کو نہیں ہلاتی، نہیں سمجھے؟ طوفان اور چیز ہوتی ہے، ٹورنیڈو از سم تھنگ ایلس، لیکن جو ٹہنی ہے برانچ، اسے تو ایک چھوٹی سی جو بریز ہے وہ بھی ہلا دیتی، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن صنوبر کا جو درخت ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا، ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ سخت ہوتا ہے، ٹہنی سخت نہیں ہوتی، اگر سخت ہوتی تو وہ بھی نہ ہلتی، اس کے اندر لچک ہے، بولو اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر لچک ہے۔ تو جب اس کے اندر لچک ہے تو اسے تھوڑی سی ہوا بھی ہلا دیتی ہے، لیکن صنوبر کا درخت اکڑا ہوا ہے، سخت ہے، پڑا ہے، تو وہ ہلتا نہیں ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حتی یقسمہ اللہ اذا شاء، فرماتا ہے پھر جب اللہ چاہتا ہے
وہ ہلتا تو ہے نہیں، اسے اللہ اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، اسے اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ تو سمجھ لو کہ اللہ پاک نے ہم پر جو مصیبتیں وارد فرمائی ہیں، ہم پر جو تکلیفیں نازل کی ہیں، تو وہ اس لیے نہیں ہیں تاکہ ہمیں اس کے ذریعے درد دیا جائے، بلکہ اس درد کے ذریعے سے خدا پاک ہماری آخرت کو آسان بنا دیتا ہے۔ یہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد ایک روایت اور ہے، اس کو بھی سماعت کر لیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما یصیب المسلم، نہیں پہنچتی مسلمان کو کوئی تکلیف، من نصب، کسی پریشانی کی صورت میں، ولا وصب، یا بیماری کی صورت میں، ولا ہم ولا حزن، اور رنج و ملال کی صورت میں، ولا اذن ولا غم، اور نہ تکلیف اور غم کی صورت میں، حتی شوکا، یہاں تک کہ کانٹا، یشاقھا، جو اسے چبھ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، مگر یہ کہ اللہ ان تکلیفات کے ذریعے سے اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو یہاں چند چیزوں کا ذکر ہے، اس کو ذرا سماعت کریں، چونکہ ہماری زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کو سماعت کرنا ضروری ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ مسلمان کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں اس میں پہلی چیز نصب ہے۔ کیا ہے؟ نصب، یہ سین والا نہیں، سواد والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پریشانی۔ نصب کا مطلب کیا ہے؟ تو پریشانی پہنچے۔ اور وصب، وصب کیا ہے؟ وصب بیماری کو کہتے ہیں، پریشانی، بیماری۔ اس کے بعد کیا ہے؟ عزا، عزا کہتے ہیں تکلیف کو، اور ولا غم، اور غم کہتے ہیں یہ جو آپ کو غم لگ جاتا ہے، غم کو غم ہی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے بعد فرمایا کہ یہاں تک کہ کانٹے کا چبھ جانا، تکلیف، درد، غم، بیماری، رنج و ملال، یہ جب بندے کو پہنچے تو اس کے بدلے خدا پاک گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، اگر تھوڑی سی تکلیف سے آخرت کی تکلیف کا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو اسے خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ میں نے اسی ضمن میں پچھلا جو درس نور ٹی وی پر لائیو پیش کیا ہے وہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی سے پیش کیا، اور اس میں بھی اس سے ملتا جلتا بیان تھا۔ اور رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی زندگی عیش میں گزری، سہولت میں گزری، صرف سہولت میں، اس کی موت بہت خطرناک ہوگی۔ اور جس کی زندگی میں تکلیفات بھی آتی رہیں، مشکلات آتی رہیں، بیماریاں آتی رہیں، رنج و غم آتے رہے، تو سمجھ لو کہ اس کی موت اس کے لیے شیریں اور میٹھی ثابت ہو۔ تو ہمارے یہ جو احوال ہیں ان پر اللہ کی طرف سے دیے ہوئے غم یہ اثر انداز ہوتے ہیں مثبت انداز میں، کہ یہ تکلیفات جب آتی ہیں اس کے بدلے خدا گناہوں کو معاف کرتا ہے ہم سے جو صادر ہو جاتے ہیں، جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ والی روایت جو آپ کو بتائی ہے کہ اللہ نے کہا کہ جو آدمی بھی برائی کرے گا اس کا بدلہ اسے ضرور دیا جائے گا، اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو وہ تو کہا پھر تو ہم کچھ نہ کچھ ہم سے غلطی تو ہو سکتی ہے، تو فرمایا کہ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، جی ہاں، بیماری پہنچتی ہے، بھی پہنچتی ہے، آزمائش آتی ہے، کہا تو بس یہی تمہارا بدلہ ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے ایک خبر ہے خیر کی بارت۔ اللہ پاک تکلیفیں بھی دیتا ہے اور تکلیفوں کو سہنے کی صلاحیت بھی دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔